پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی تاریخی رہے گا اس لحاظ سے کہ پہلی مرتبہ، ویسے تو کئی سابق آرمی چیف جن میں جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب بھی شامل ہیں، عدالتوں کی انہوں نے چکر لگایا. مشرف صاحب نے بھی کراچی میں عدالتوں چکر لگایا، لیکن جو مقدمے کی نوعیت ہے یعنی آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ، اس حوالے سے پہلی دفعہ کسی سابق آرمی چیف پہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا اور ان پہ آج فرد جرم بالآخر لگ گئی. اتنی زیادہ کنٹروورسی کے بعد، ان کے 2.5-3 مہینے ہسپتال میں آرمی کے رہنے کے بعد آج بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن تھا جب جج جو تھیں طاہرہ صفدر صاحبہ، انہوں نے پڑھ کر مشرف صاحب کو کھڑا کیا. مشرف صاحب کھڑے ہوئے ملزم کے طور پہ کٹہرے کے اندر اور پڑھ کے چارج شیٹ سنائی، جس میں سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ آپ نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی کا نفاذ کر کے آئین توڑا، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا. اور پھر مشرف صاحب نے اس پہ جو ہے وہ کہا کہ آئی ایم ناٹ گلٹی آن دیٹ اکاؤنٹ. اسی طرح دوسرا جرم تھا 3 نومبر 2007 بطور آرمی چیف آئینی حکم نمبر 1 آف 2007 جاری کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گلٹی آف دیٹ. اس کے علاوہ تیسرا الزام لگا تھا غیر قانونی طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے لیے پی سی او کا اجرا کیا اور ججز کو پی سی او حلف اٹھانے مجبور کیا. اس لیے پرویز مشرف صاحب نے صحت جرم سے انکار کیا. اور چوتھا الزام یہ تھا کہ پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھانے والے ججز کو غیر قانونی اور غیر قانونی آئینی طور پر معزول کر کے گھر بھیجا اور نظر بند رکھا. یہ چاروں الزام پرویز مشرف صاحب نے ان کی صحت سے انکار کیا اور عدالت سے استدعا کی اور بات کی عدالت سے، جس پر انہوں نے جسٹس فیصل عرب سے کہا کہ یہ غداری کا مقدمہ ان پہ نہیں بنتا. تو جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ آپ کی نظر میں غدار کون ہے؟ تو اس کے جواب میں پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میری نظر میں غدار وہ شخص ہے جو ملک کے خفیہ راز بیچے، ملک کے دفاع کو داؤ پر لگائے اور دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے. میں غازی یا شہید ہونے کو ترجیح دیتا ہوں اور میں نے نہ ملک میں کرپشن کی ہے بلکہ ملک کے لیے 2 جنگوں میں لڑا ہوں. یہ آج کا ویورز بہت بڑا سیشن رہا عدالت کا، اور اس کا اینڈنگ اس پہ ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب نے جو درخواست پیش کی تھی کہ ان کی والدہ کی عدالت کی وجہ سے ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے، وہ عدالت نے ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ اب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو جانا چاہیے کہ نہیں، اور آئی تھنک عدالت کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا. میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دوں. احمد رضا قصوری صاحب وکیل بھی ہیں اور ان کی پارٹی کے اہم ترین رہنما بھی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. میرے ساتھ رانا سرنگلا صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر قانون ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب موجود ہیں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ماہر قانون سلمان اکرم راجہ بھی موجود ہوں گے. قصوری صاحب یہ جو آج ان پہ فرد جرم لگ گئی ہے، یہی اسٹریٹجی کا حصہ تھا یا بہت سے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ وکلا جو تھے مشرف صاحب کے وہ ناکام ہوئے اس چارج شیٹ کو نہ لگوانے پہ، وہ بالآخر لگ گئی فرد جرم ان کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے بائیکاٹ کیا، اس کا بنیادی طور پر اس کی جو اسٹریٹجی کا مقصد یہ تھا کہ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی، اس میں جب ایک آگمنٹ ڈیولپ ہوا بٹوین دی کورٹ اینڈ دی ڈیفینس کونسلز، تو اس میں جو جسٹس فیصل عرب ہیں جو کہ صدر ہیں اس خصوصی عدالت کے، انہوں نے ایک سٹیج پر کہا کہ ڈونٹ یو ہیو کانفیڈنس ان اس؟ تو اس پر ہم نے ایک بہت ہی مائلڈ قسم کا فکرہ استعمال کیا کہ وی آر ناٹ کمفرٹیبل. یعنی اس سے زیادہ مائلڈ فکرہ انگریزی میں استعمال نہیں ہو سکتا کہ وی آر ناٹ ویری کمفرٹیبل. تو انہوں نے کہا اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو میں بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں اس بینچ میں بیٹھنے کو، اور ججز کی اس ملک میں کمی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. اور پھر وہ 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اس آرڈر کو یہ کہا کہ ہم نے تو 1 دن کے لیے اپنے آپ کو بینچ سے ہٹایا تھا. حالانکہ یہ جو تمام فکرے جو تھے، اگر اس کی فوٹیج دیکھی جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو اوپن کورٹ کے اندر ریکیوز کر لیا. اور جب پریزیڈنٹ آف دی بینچ اپنے آپ کو ریکیوز کر لے تو ساری کی ساری بینچ ٹوٹ جاتی ہے. ہمارا موقف آج جو تھا بائیکاٹ کا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے تشریح کے مطابق یہ جو بینچ ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر اور اخلاقی طور پر ٹوٹ چکا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے بریکنگ نیوز تمام دنیا میں گئی کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے. لہذا یہ جو ایک جسٹس فیصل عرب کا جو ضمیر جاگا تھا 11-12 بجے، وہ 3 بجے سو گیا. رانا صاحب، بہت بڑا تاریخی دن ہے آپ لوگوں کے لیے. آج آپ نے ایک سابق آرمی چیف کو جو ہے وہ فرد جرم عائد کروا دی. اس کے اوپر دیکھیے، اس حوالے سے یہ ہماری تاریخ کا بڑا جو ہے وہ سیاہ دور یہ حصہ رہا ہے کہ یہاں پہ بار بار جو ہے وہ آئین توڑا گیا اور انکانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ انٹرونشنز ہوتی ہیں. تو یہ پہلا موقع ہے کہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ براڈ ٹو جسٹس، کہ اسے انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لے آئی ہے.
فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب جو بھی کیس کے میرٹ ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. راز صاحب کوئی پریشر نہیں آپ کے اوپر فوج کا ادھر ادھر کا مسلم ممالک کوئی پریشر نہیں ہے؟ بالکل کوئی پریشر نہیں ہے اور اس کی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس کی تردید بھی ہوتی رہی ہے. یہ دراصل خاص طور پہ جو جنرل مشرف کے وکلاء صاحبان تھے جی تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ٹاک شوز میں بھی اور ادروائز بھی انہوں نے بہت زیادہ اس بات کو چھالا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے فرد جرم لگ جائے, یہ نہیں ہوگا, اب اس کے بعد یہ ہوگا, پھر اس کے بعد آگے یہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بالکل ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا, ان کو براڈ ٹو جسٹس لایا جانا تھا, وہ لائے گئے ہیں, عدالت میں وہ پیش ہوئے ہیں, فرد جرم ان کے اوپر عائد ہوا ہے. اب فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے میرٹ پہ کرنا. ٹھیک ہے. قصوری صاحب جب رانا صاحب کہہ رہے ہیں اور رانا صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ تو آپ آگے بڑھ بڑھ کے تھے اور آپ نے بھی ٹاک شوز میں اس طرح کہا کہ پنڈورا باکس کھل جائے گا اس لیے فرد جرم تک بات نہیں آئے گی. تو اب رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو مشرف صاحب کے وکلا تھے ان کی تھیری ساری فلاپ ثابت ہوئی. آج پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک عظیم کارنامہ کیا کہ سابق آرمی چیف کو جو ان کا ڈارک دور تھا اس حساب سے براڈ ٹو جسٹس لے کے آئے ہیں. قصوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے جی یہ اکارڈنگ ٹو دی گریک میتھالوجی یہ سورڈ آف ڈیموکلی ہے. اس سے ہینگنگ سورڈ, یہ فالنگ سورڈ نہیں ہے, گرنے والی سورڈ نہیں ہے, یہ دکھانے والی تلوار ہے, استعمال کرنے والی تلوار نہیں ہے. اس کا خوف ہے کہ اگر کوئی قبول کر لے تو فبہا, اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا سارا جو کانسیپٹ ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. لہذا ریاست کے دو فرنٹیئرز ہوتے ہیں. ریاست کا ایک فرنٹیئر طاقت ہوتا ہے, اس کا دوسرا فرنٹیئر حکمت ہوتا ہے. کبھی طاقت سے استعمال سے ریاست مسائل کو حل کرتی ہے, کبھی حکمت سے. تو چیز یہ ہے کہ یہاں جو حکمت کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کے معاملات کو زیادہ آگے لے کے نہ چلا جائے, کیونکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سٹیج پر بہت سارے جو ہیں ایک انفورسین سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ آج تو آپ کی تمام کے لیے نہ رول آف لا کے لیے بہتر ہوگی سر. لیکن آج تو فرد جرم لگ گئی نا, آج تو وہ سارے معاملے ختم ہو گئے. آج تو نظر آ گیا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ انصاف کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتی ہے, جو کہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں براڈ ٹو جسٹس. تو آج تو سر یہ معاملہ ختم ہو گیا نا, آج تو وہ کنوکٹ بھی ہو سکتے ہیں جی, یہ پریشر نہیں لیں گے. معاملہ ختم نہیں ہوا, معاملہ تو ابھی شروعات ہوئی ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں یہ مسائل جتنے آپ اس کو ایزی سمجھتے ہیں, اٹس از ناٹ اے کیس بٹوین اللہ دیتا ہے چراغ دین. یہ وہ مقدمہ نہیں ہے جس میں کوئی تھانے دار ہتھکڑی مار کے اسی دو سپاہیوں, یہاں تو 2600 بندوں کی گارڈ لگی ہوئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کا تو قافلہ اس طرح آتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا نہیں آتا. یہ چیزیں اگر کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا اور جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے. رانا صاحب میں آپ سے لوں گا اناڑی والی بات پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ محترم قصوری صاحب یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی اللہ دیتا یا چراغ دین تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر فرد جرم لگ جائے گا, تو وہ تو پھر لگ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, ٹرائل ہوگا. رانا صاحب ایسا اگر یہ نہ آتے تو آپ گرفتار کر لیں آرڈر سے. جی بالکل, آرڈر کے یعنی کورٹ کے آرڈر کو بالکل امپلیمنٹ کیا جاتا اور جنرل مشرف صاحب کو ہر قیمت پہ گرفتار کیا جاتا. براڈ ٹو جسٹس جو ہے یہ لانا جو ہے یہ بالکل ہماری کمٹمنٹ ہے, اور یہ ڈیموکریسی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہم نے صرف ادروائز حاصل کی, اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی. پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف دیکھیں, آپ سے ایک رائے میں لے رہا ہوں, آپ نے ہسٹری کو دیکھا, مشرف صاحب کو بھی دیکھا, باقی لوگوں کو بھی. آج چیز سارا واقعہ ہوا ہے تو یہ ایک پرسپشن تھا کہ فوج پیچھے کھڑی ہے مشرف صاحب کے, فوج جو ہے وہ پولیس کو انٹر نہیں ہونے دے گی, فوج ان کو فرد جرم لگوانے نہیں دے گی. آج تو سابق آرمی چیف پر فرد جرم لگ گئی. کیا یہ تھیری فلاپ ہوئی ہے جس طرح کہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج پیچھے کھڑی ہوئی ہے, یا آپ کو لگتا نہیں ابھی جس طرح قصوری صاحب کہہ رہے ہیں معاملہ تو اب شروع ہوا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ فوج یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ایسی بات اس طرح سے مشکل ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا اس طرح. اور پرشین میں وہ کہتے ہیں نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پہلی بات تو مجھے تو خیر مشرف صاحب کی تو خیر مجھے اسٹریٹجی سمجھ نہیں آئی, وکیلوں بیچاروں نے کیا کرنا تھا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہیں
تو آپ کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے. یہ تو چیزیں ٹوٹل ڈسکس ہو گئی تھی. اور اگر آپ آئے ہیں تو اب روز کہہ رہے ہیں جی مجھے باہر جانا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آئی. اگر آپ آئے ہیں تو پھر مقابلہ کریں, کورٹس میں فیس کریں اپنے چارجز کو. اور یہ جو 3 نومبر والا چارج ہے یہ تو مطلب بالکل فضول چارج ہے, اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں. اگر آپ نے رانا صاحب نے جو بات کی ہے جمہوریت کی یا کوئی, تو بھئی ٹھیک ہے. پھر اگر آپ 12 اکتوبر 99 سے شروع کریں, اگر اس میں بھی آپ نے کرنا ہے تو 7 وزراء آپ کے فیڈرل منسٹر وہ ہیں جنہوں نے انڈورس کیا تھا 3 نومبر کا, ان کو تو آپ نے فیڈرل منسٹر بنایا ہوا ہے, ان کو بھی چارج کریں. پھر نہیں, وزیر قانون کیا, انہوں نے 3 نومبر کا پی سی او لکھا ہے زاہد صاحب نے. اس کے بعد جو 38 ایم این اے ہیں نون لیگ کے جنہوں نے انڈورس کیا ہے 3 نومبر کا, وہ ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں اور حق حاصل ہے مسلم لیگ نون کو بھی. اور ان کا پرابلم جو ہے وہ پرویز مشرف انڈیویجول ہے ہی نہیں. پرویز مشرف کو کیا, وہ ایک فارمر آرمی چیف ہیں. بنیادی طور کے اوپر آپ پرویز رشید صاحب کا پرسوں کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا بڑی خوش آئند بات ہے, فوج کے خلاف ایف آئی آروں کا راستہ کھل گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک نہیں درجنوں بیان آپ کو مل جائیں گے جس میں انہوں نے فوج کے اوپر رانا صاحب کو ٹارچر بھی تو بڑا کیا نا فوج نے. تو یہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی ہوگا, میں بھی نہیں بھولوں گا, رانا صاحب نہیں بھول رہے. اور نون لیگ ایز اے پالیسی, اپنی پارٹی پالیسی کے طور کے اوپر فوج سے جو نفرت ہے وہ چھپائے نہیں چھپ رہی. اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا کوئی. اصل میں بدلہ تو فوج سے لینا ہے. اچھا, پرویز مشرف صاحب کا جو ایشو ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ فوج کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, روزانہ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور نیچے دکھا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب بھی ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی اس طرح سے مدد کر رہے ہیں کہ وہ بھی فوج کی بے عزتی کروا رہے ہیں روزانہ. بھئی آپ کو ایک پولیٹیکل کیس ہے, اس میں آپ روزانہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھے باہر جانا ہے. بھئی آپ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو یہاں کیوں آئے تھے, واپس کیوں آئے تھے؟ مقابلہ کریں, آپ کھڑے ہو کے بتائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. فوج جو ہے وہ ایک یعنی محترم ادارہ ہے. اگر بعض افراد نے ادارے کو جو ہے وہ یعنی غلط طور پہ اپنے مقاصد کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ اس فرد کا قصور ہے یا ان افراد کا قصور ہے. بطور ادارہ کب فوج نے فیصلہ کیا ہے آئین توڑنے کا یا کوئی کسی کو ٹارچر کرنے کا؟ کہ مصلحت کے تحت جو جن لوگوں نے پی سی او لکھا یا 3 نومبر کی ایمنیسی لکھی, جیسے حامد صاحب ہیں, زاہد صاحب ہیں, جو وفاقی وزیر جن کو لیا, آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ باقی تمام جو چیزیں ہیں نا ان کو جو ریلیونٹ ہے ان کو اگنور کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ ہولڈ نہیں کیا کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف جنرل مشرف ہے؟ یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں 12 اکتوبر کریں, فلاں کریں, فلاں کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر کو پارلیمنٹ کو تو اختیار ہے نا, پارلیمنٹ نے انڈیمنٹی دی ہے 12 اکتوبر کے اقدام کو, دی ہے, بالکل دی. وہ اگلی امینڈمنٹ میں ختم ہو گئی, لیکن چلے نہیں بھائی وہ نہیں ختم ہوتی نا اس طرح سے. بات یہ نہیں, آپ چلو مجھے یہ بتائیں چودھری صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو 12 اکتوبر کا اقدام تھا اس کو سپریم کورٹ نے اور پارلیمنٹ نے انڈورس کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں, وہ کیا ہے, بالکل کیا. اب اگلی بات سن لیں, آدھا سیکنڈ اس بحث میں نہ پڑے. ہم پیپلز پارٹی آپ کا مکمل ساتھ دیتی ہے. اب 12 اکتوبر 99 کی موو کر انڈیمنیٹی ہو چکی ختم. پورا کر رہے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا وہ یعنی ساتھ دینے یا نہ دینے والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک مجرم ہے, سن لے نا, لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ملزم ہے نا, ایک ملزم جو ہے ایک کیس میں بھی جو ہے, دوسرے کیس میں بھی, تیسرے کیس میں بھی جو ہے وہ چارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اچھا آپ مجھے ایک منٹ اس کو وہاں چارج کریں گے جہاں آپ کے پاس پروو کرنا جو ہے وہ ایزی ہے. ایک منٹ, بات یہ نہیں ہو رہی کہ معاف سپریم کورٹ نے کیا کہا, فرد واحد ذمہ دار ہے, سپریم کورٹ پہ سوال اٹھ سکتا ہے, وہ تو ان کا آپس میں گرج چل رہا تھا. پولیٹیکل مورالٹی یہ کہتی ہے کہ جس اسپرٹ سے آپ نے پرویز مشرف کے خلاف, بڑی اچھی بات آپ نے لگایا, آئین توڑنے والے کے خلاف مقدمہ چلا رہے, اسی اسپرٹ سے آپ کو ان کے وزراء کو لینا نہیں چاہیے تھا. ادروائز امپریشن یہی جاتا ہے کہ سرحدوں میں جو بیٹھے فوجی ہیں کہ ہمارے آرمی چیف نے تو چلا دیا مقدمہ, جو ان کے ساتھ لوگوں ان کو بھی لیا ہوا ہے, باقیوں کو بھی لیا ہوا ہے, ایک ادارے کو. بات یہ ہے کہ اگر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے, چھوڑ دیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اگر یہ اسپیشل کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اور لوگ بھی ملوث ہیں, آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن سیز ایوری سٹیزن, کوئی امپریشن نہیں جا رہا کہ آپ نے صرف ملٹری کو سنگل آؤٹ کیا. بات یہ ہے کہ ہم اس اقدام کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے لے کے آئے. اچھا, کورٹ کا فیصلہ اگر رویا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے,
جی آ رہی ہے سلمان صاحب، پہلے تو مجھے آپ ایک تیسرے پرسن کے طور پر بتائیے کہ یہاں پہ سب پارٹیز ہیں، مطلب رانا صاحب، قصوری صاحب، فواد صاحب، obviously ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ نیوٹرل ہیں، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، لا کو بھی سائڈ میں رکھیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب سارے مقدموں کو چھوڑ کر، سارے لوگوں کو چھوڑ کر اگر سابق آرمی چیف کو آج فرد جرم عائد کی گئی ہے تو یہ امپریشن اگر جائے کہ جی صرف ایک ادارے کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے یا وہ ادارہ سوچے یا میڈیا یہ بات کرے، تو آپ کے خیال میں یہ غلط امپریشن ہوگا؟ پہلے مجھے صرف مختصر اس پہ بتائیے، پھر میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں گا اس کیس کے اوپر. دیکھیے، میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ یہ معاملہ کوئی فوج کے خلاف ہے بطور ادارہ. دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ایک سویلین اور ملٹری امبیلنس کی وجہ سے ہوتا رہا ہے. بارہا افواج کے سربراہوں نے ایسے اقدام اٹھائے ہیں جن سے آئین پامال ہوا ہے. بالآخر اس کا ذمہ دار ایک شخص تھا. 3 نومبر کا جو قدم ہے خاص طور پہ وہ ایک بڑا انوکھا قسم کا اقدام تھا. اس دن کوئی 111 بریگیڈ حرکت میں نہیں آئی تھی، کسی کور کمانڈر نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. اس دن پرویز مشرف صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ان ججوں کو مبعوث کر دیا جائے اور ان کی جگہ نئے جج مقرر کر دیے جائیں. اس فیصلے پہ عمل درآمد اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے کرایا. لہٰذا یہ ایک بڑا محدود قسم کا ایک وار تھا جس میں جس لا منسٹر نے یہ حکم نامہ لکھا اور شامل تھے، وہ آپ کے خیال میں مورلی ٹھیک ہے کسی بھی جمہوری پارٹی کو لینا؟ دیکھیے یہ ایک جو آپ بات کر رہے ہیں سیاسی اخلاقیات کی بات ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں، دیکھیے میں بات کر رہا ہوں قانونی سلمان آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہے یار. اسلام میں موریلٹی آف میں عرض کرنے دیں، مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیے مجھے آئی جنرل پرویز مشرف یا تو کہتا نا کہ جناب یہ فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے معاملے کو اتنا پھیلانا ہے کہ اصل بڑی بداخلاقی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. جی سلمان صاحب، دیکھیں ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے بطور قوم کہ کیا ہم نے معاملے کو اتنا پھیلا دینا ہے کہ سب اس میں نکل کے چلے جائیں، یہ 8-10 سال کا ایک مقدمہ بن جائے جس میں سینکڑوں ملزمان ہوں اور ہزاروں گواہ ہوں تاکہ کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے، یا یہ کہ بطور قوم ہم نے ایک دفعہ کم از کم یہ ایک اندیا دینا ہے ان طاقتوں کو جو آئین کو کچھ نہیں سمجھتی، جو حکومت کو، جمہوری حکومت کو کچھ نہیں سمجھتی، ان کو یہ بتانا ہے کہ ملک میں قانون ہے اور آپ پہ فرد جرم ہی نہیں، آگے مقدمہ چل کے. ایک سوال کا جواب میری نظر میں ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس ملک میں تو خیر 20 سال عام لوگ پیشیاں بھگتتے ہیں، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیوریشن جو ہے اتنی لمبی، وہ تو اور پھر جسٹس کا تقاضا ہے. مختار مائی کا بھی گینگ ریپ ہوا ہے تو 10 سال کیس چلا اس کا، تب پتا چلا ہے کہ جو پہلے والا کیس جو فیصلہ آیا تھا وہ غلط تھا اور 12 بندے بے گناہ بیچارے پھنس گئے. لیکن میں سر اس سے بڑھ کے آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی انصاف کے تقاضے اور میرٹس بھی ہوتے ہیں نا، کہ جتنے اس ملک میں مارشل لگے ان میں ججز برابر شریک رہے. آپ نے کس سے پوچھ کے ججز کو معاف کر دیا اور باقیوں کو تو آپ نے جو گھسیٹ لیا. پالیٹیشینز کو، نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے ایگزائل کر دیا، بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے. آپ بار اور بینچ ایک ہی کا حصہ ہے نا، تو آپ ججز پہ تو بات نہیں کرتے. سلمان اکرم راجہ صاحب، وکلا کی انٹیگریٹی یہ نہیں کہتے ججز کو ہیک کیا جائے. فرد جرم آج کتنا ہسٹورک دن ہوتا اگر فرد جرم ججز پہ برابر لگ رہی ہوتی کہ جنرل مشرف کو ایلبائی پرووائڈ کی اتنے سال تک. دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات میں وزن ہے کہ جو لوگ ممد ہوئے، معاون ہوئے، انہوں نے کوئی اچھا قدم نہیں اٹھایا. جنہوں نے غیر قانونی آئین کے علاوہ اوتھ لیا، حلف اٹھایا، انہوں نے اپنے حلف سے نافرمانی کی، اس کو توڑا، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن اصل معاملہ پھر بھی یہی ہے کہ یہ تمام باتیں ان کا معاون ہونا، ممد ہونا نہ ہوتا اگر ایک شخص نے، فوج کے سربراہ نے فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ میں نے آئین کو پامال کرنا ہے. یہ باتیں اس کے بعد 5 جولائی 77 کا واقعہ ہو جاتا ہے. سوال ہے آپ کے لیے، لیکن قصوری صاحب یہ بتا دیجئے کہ سب سے پہلے تو فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ وکیل ہیں قصوری صاحب کے، ان کے مشرف صاحب کے، وہ لیڈ کریں گے. پیرزادہ صاحب جو ہے وہ فارغ ہو گئے یا وہ موجود ہیں، اور آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور اب کیا سٹینڈ ہے اس وقت مشرف صاحب کا؟ جی قصوری صاحب. دیکھیں لائر جو ہوتا ہے، کلائنٹ ہوتا ہے، ہی ہیز این آپشن، اور یہ اس کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ لائرز میں ایڈ بھی کر سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. تو دیٹ از دی کلائنٹ پریروگیٹو. اور کیونکہ آج ہم نے بائی کاٹ کر دیا تھا پوری ڈیفنس ٹیم نے، تو انہوں نے ان کو صبح 4 بجے انگیج کیا، اسی ان کے ہوٹل میں جا کے ان کو کانٹیکٹ کیا اور صبح 4 بجے ان کو راضی کیا کہ آپ اپیئر ہو. تو یہ ہے ایک، میں سلیمان راجہ صاحب کو یاد دہانی کراؤں گا کہ بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ یہاں جتنے بھی آئین، کانسٹیٹیوشن، آئین 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 کر کے تھکتے نہیں ہیں،
ان تمام وکلا کا جب سیاسی کیریئر کھلتا ہے تو وہ ماشاءاللہ کے ساتھ کھلتا ہے، وہ چاہے ایس ایم ظفر ہوں، چاہے وہ چاہے خود شیخ رشید ہوں، چاہے وہ منظور قادر ہوں، چاہے وہ جسٹس کارنیلیس ہوں، چاہے میاں محمود علی قصوری ہوں، ان کا تمام کا جو قرہ ہے وہ ماشاءاللہ کے ساتھ کھلتا ہے. لہذا یہ جو ہے نا اپنا وکلا کی جو ہوتی ہے نا یہ اپنا جو لیگل فکشنز، میں بھی وکیل ہوں، ہم لوگ لیگل فکشن بناتے رہتے ہیں، لیکن جب لیگل فکشن از پٹڈ اگینسٹ دی گراؤنڈ ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹی پالیٹکس ہے. لیگل فکشن از لا پروفیشن. جب لیگل فکشن از پٹڈ اگینسٹ دی گراؤنڈ ریالٹی اسٹے، لیگل فکشن ایویپوریٹ. ٹھیک ہے سر، میں کچھ کہنا چاہوں گا. میں بریک کے بعد لے لوں، آپ کو پورا موقف کا ٹائم دوں گا میں، آپ پلیز بریک کے بعد ضرور بولیے گا. لیکن اس وقت کی جو گراؤنڈ ریالٹی وہ یہ ہے کہ سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے اگر وہ مقدمہ ہارتے ہیں تو ان کی کنوکشن ہو جائے گی، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کو سزا اناؤنس کی جائے گی. یہ پھر اگلا سوال ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہے جس طرح ان کو اس وقت کے صدر نے جو ہے وہ معافی دی، کیا مشرف صاحب بھی پلیڈ کرتے ہیں معافی، یا عمر قید بھگتیں گے، یا کیپٹل پنشمنٹ پھانسی بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور پھر آرمی کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ آگے فردر باتیں. اوپینین پول کا سوال ہمارے سامنے ہے، 3031 پہ ایس ایم ایس کیجیے. والدہ کی علالت کیا حکومت پاکستان کو پرویز مشرف صاحب کو جانے دینا چاہیے بیرون ملک؟ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم بیک. قصوری صاحب نے جو ہے وہ ایڈریس کیا سلمان اکرم عیاض صاحب کو، اور یہ کہا جانے سے پہلے بریک کے جی فوج اس ملک کی ریئلٹی ہے، کیا وکلا اور کیا سیاستدان سبھی وہیں سے نکلتے ہیں. جی سلمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بریک کا وقت آ گیا. دیکھیے جی، میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو کھرا انہوں نے ملایا، شاید آپ کا میرا کھرا وہاں نہیں ملتا. دیکھیے اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ طاقت کے زور پہ ایک فوجی حکومت قائم ہوتی رہی ہے، وہ 5 جولائی 77 ہو، وہ 12 اکتوبر 99 ہو، یا 3 نومبر 2007 کا قدم ہو. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نتھو پھتو اور ان دیگر لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں جو فیصلہ ہو جانے کے بعد کہ 5 جولائی 77 کا قدم اٹھانا ہے، 12 اکتوبر کا قدم اٹھانا ہے، 3 نومبر کا قدم اٹھانا ہے، اس میں بطور کاتب شامل ہو گئے، یا اگر جج تھے تو انہوں نے اپنے حلف سے نافرمانی کی اور اس کو ایک طرح کا جواز بخشا اس قدم کو. یہ سب لوگ ضرور اس میں شامل ہیں، لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کا کردار ثانوی حیثیت کا ہے. اگر پہلا قدم نہ اٹھتا، 5 جولائی 77 کا قدم نہ اٹھتا، یا 3 نومبر 2007 کا قدم نہ اٹھتا، تو ان لوگوں کا شامل ہونے کا موقع نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں نیا دور کا آغاز ہوا ہے، نئے دور کا آغاز ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے نئے دور کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب اس بات کو چھوڑنا ہوگا کہ ہم ہر دفعہ طاقت کے آگے سر نگوں کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ فوج کے پاس ٹینک ہے. ایز پروگریسو ڈیموکریسی سلمان صاحب بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ دیا ہے، میں بالکل انڈورس کرتا ہوں، یہ بات صحیح ہے. قصوری صاحب ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ پاسٹ ہمارا بڑا گندا تھا، خواہ وہ فوج کے ٹیک اوور کے حوالے سے ہو یا ججز کے حوالے سے ہو، لیکن اب ہمیں آگے چلنا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ دیں قصوری صاحب، بلکہ اس پروگریسو پاکستان کا جو نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی ملٹری انٹروینشن ہوئی ہے، اٹ از بیکاز آف دی فالیز آف دی پالیٹیشینز. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلائیں اینڈ وی کانسٹیٹیوٹ اے گڈ گورننس، اور ہم ڈیلیور کریں وہ چیزیں جو ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے الیکشن کیمپین میں وعدے کر کے آتے ہیں، تو لوگوں کو بالکل یہ جو جمہوریت کی چاشنی ایک دفعہ منہ کو لگ گئی اور ان کو پتہ لگا کہ ہمیں اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں، جابس مل رہے ہیں، کاروبار مل رہا ہے، ٹھیک ہے، امن مل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی. لیکن جمہوریت کا ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن جی قصوری صاحب یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. اگر میں فواز صاحب کے پاس ہی آ رہا ہوں، لیکن یہ ایک بات بتائیے ران صاحب، یہ اس بات میں کتنا وزن ہے جو آج مشرف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی جو الزام اصل میں وہ اس چیز کا بڑا ڈپریشن انہوں نے لیا ہے کہ وہ ملک کو قوم کے سپہ سالار رہے، ملک کو لیڈ کیا، اور ان پہ غداری جو ہے، غداری کا ایک امیج بڑا اسپیسیفک ہے نا، اور انہوں نے ڈسکرائب بھی کیا ہے جیسے فیصل عرب کو آج مشرف صاحب انہوں نے کہا کہ جی میری نظر میں وہ غدار شخص ہوتا ہے مائی لارڈ جو ملک کے خفیہ راز بیچے یا ملک کے دفاع کو دو پر لگائے. میں غدار نہیں ہوں. آپ کو لگتا ہے بات یہ ہے کہ یہ بات میں کچھ صداقت ہے؟ جنرل مشرف جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ان چیزوں کو جو ہے وہ یعنی ٹرانسلیٹ کرے گا اور لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ اپنے معنی دے گا. یہ بات کانسٹیٹیوشن میں درج ہے کہ جو ہے وہ دستور توڑے گا وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوگا. اسی طرح سے قانون میں درج تھا کہ ہائی جیکر کا لفظ بھی،
تو اس وقت بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور لوگوں کو بہت برا لگا تھا کہ ایک آپ جمہوری طور پہ الیکٹ وزیر اعظم کو جو ہے اس کو پہلے معزول کریں اور اس کے بعد پھر اس کو ہائی جیکر کریں. تو وہاں اس وقت تو جنرل مشرف صاحب کو کوئی خیال نہیں آیا. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو قصوری صاحب میں جو سلمان نے بات کی ہے میں تھوڑا سا اس کو بات کروں گا. پاکستان میں ایک بات کے اوپر یہ کنسنسس ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے, اور یہ کہ پاکستان میں فوج کو اپنے جو آئین کا متوجہ جو اس میں کردار جو ہے وہ دیا گیا ہوا ہے اس کے باہر جو ہے وہ فوج ایکٹ نہیں کر سکتی, اور اس کے اوپر تمام پارٹیز کا کنسنسس ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ایک اور بہت اہم پاکستان میں سگنیفیکنٹ چینج آئی ہے, وہ یہ آئی ہے کہ پاور سینٹر ایک نہیں رہ گیا ہوا, اسلام آباد نہیں رہ گیا ہوا, چاروں صوبے پاور سینٹرز بن گئے ہوئے, بلکہ آزاد کشمیر بھی اور بھی. تو پوائنٹ کیا آپ کا؟ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک براڈر کنسنسس سے حکومت چل سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف کبھی اس طرح سے توڑنے والوں کو اسپیئر تو نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے استعمال نہیں ہو سکتی جس طرح ماضی میں استعمال ہوئی ہیں. وہ نہیں ہو رہی نا, اس لیے کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ مارشل لا لگنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے, اب راستے اس کے مسدود ہو چکے ہیں. پاکستان کا جو جمہوری مستقبل ہے وہ روشن ہے. آپ کے بلاول صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ تھریٹ کہیں سے آتا ہے, الزام لگا جاتے ہیں وہ ان کے اوپر کہ پنجاب گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی؟ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر آج پرویز رشید صاحب نے چونکہ بڑا اچھا بیان دیا ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب نے کرا تھا, تو اس لیے میں ذرا کرنا نہیں چاہ رہا, ورنہ رانا صاحب نے تو کل بڑی زیادتی کی. آپ نے تو کل کہہ دیا کہ یہ لشکر جنگوی کے آپ نے سربراہ بنا دیا رانا صاحب کو کل کے. نہیں, رانا صاحب کے جو تعلقات ہیں لشکر جنگوی سے وہ ڈھبے چھپے نہیں ہیں, میرے سب کے ساتھ ہیں. آج جو آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی اچھے تھے, لیکن آج چونکہ انہوں نے کافی رانا سے بات بتایا سے پہلے قصوری صاحب اور سلمان صاحب کے پاس جاؤں. اب کورٹ نے تو آپ کے پاس بات دے دی نا کہ حکومت چاہے تو ای سی ایل سے نام نکال دے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ میرا سوال تو سن لیں, سینیریو پورا سن لینا. اب ان کی والدہ علیل ہیں, وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, آپ لوگوں نے بھی کوئی ایسا نہیں معاہدہ تھا یو ای یا دبئی والوں کے ساتھ کہ وہ آپ کو کھینچ کے واپس لائیں مشرف صاحب کو, جو والنٹرلی ہے, اس کا مطلب وہ بھاگنا تو نہیں چاہ رہے. اب ان کی والدہ علیل ہے, ان کی تصویر ہم نے بھی دیکھی شارجہ کے ہاسپٹل میں, تو ہیومن گراؤنڈ پہ آپ کم از کم ان کو جانے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہیومن گراؤنڈ کے ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آج اسپیشل ٹریبیونل نے فیصلہ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ کیونکہ گرفتار نہیں ہے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سن لیں بات یہ کہ ہم نے گورنمنٹ نے جو ان کو ای سی ایل میں ڈالا ہے ان کے خلاف اور بھی کریمنل کیسز ہیں, اور وہاں سے وہ بیل کے اوپر رہا ہیں, تو اس لیے ان کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا. اگر ساری تمام کورٹس یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ جا سکتے ہیں تو وہ چلیں گے. میں عرض کروں ہسٹری کے تھوڑا سا کر لیں. جس وقت یہ ایگریمنٹ ہوا تھا نواز شریف صاحب جو ہے وہ فروٹ بیلنس نہیں چھوڑیں گے, تو علاج کے لیے پھر مشرف صاحب نے پرمیشن دی تھی لندن جانے کی. نہیں اس میں کچھ باتیں اور بھی تھیں, اگر وہ آپ تفصیل میں جائیں تو وہ بات جو ہے وہ پھر لمبی ہو جائے گی. لیکن نہیں بات یہ ہے میڈیکل گراؤنڈ ہے نا. نہیں دیکھیں یعنی شریف فیملی کو انفورس کر کے جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا گیا. ہو گیا نا ایگریمنٹ, وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں. ایگریمنٹ کیا ہوا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کون سا قانون ہے جس میں ایک آدمی جو جس کو 2 مرتبہ سزائے عمر قید ہو, سن لینا ویڈیو کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ ویڈیو نہیں, بات یہ ہے کہ جس آدمی کو 2 مرتبہ سزائے عمر قید ہو اور وہ جیل میں بند ہو, وہ کسی معاہدے کا ایسا ہی نہیں ہو سکتا. نہ قانون اس کو تسلیم کرتا ہے, نہ آئین اس کو تسلیم کرتا ہے. آپ اس کے ساتھ معاہدہ کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی آدمی جو معاہدہ کرتا ہے وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے. وہ چھپا ہوا معاہدہ ہے. آپ جنرل ای سی ایل میں آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ ای سی ایل میں حکومت نے ان کو ڈالا ہے, وہ سیکرٹری انٹیریئر کو جو ہے وہ اپلیکیشن دے. سیکرٹری انٹیریئر جو ہے اگر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس نے دوبارہ پھر جوڈیشل ریویو کے لیے کورٹ میں جانا. میں آپ کا اوپینین لوں تو آپ کہیں گے کہ کیا کہیں گے کہ والدہ کی اس کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, انہیں ملک کے اندر لانا چاہیے جہاں پہ آ کے ان کا علاج ہو. جنرل مشرف صاحب کو باہر نہیں جانا چاہیے. سلمان صاحب میڈیکل گراؤنڈ پہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو جانے دیں اور پھر واپس آ جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہیں پہ اب رہیں؟ جی سلمان صاحب. لیکن قانون تو حتمی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ضرور یہیں رہیں, اور آج کے فیصلے میں خصوصی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی قتل نہیں ہے. اب باقی یہ معاملہ ثوابدید کا رہ جاتا ہے, انسانی احساسات کا رہ جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ
گمان تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اگر وہ گئے تو وہ واپس نہیں آئیں گے اور یہ مقدمہ آگے نہیں چل سکے گا. رائٹ. لہٰذا حکومت کو اب ان چیزوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہے. دیکھیں والدہ کو غالباً پاکستان لانا ممکن نہیں، جو ان کی حالت ہے اس صورت میں ان کو ایئر ایمبولینس ہو جو بھی ہو، یہ تو بات عام طور پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. عیادت کے لیے علیل کے پاس جایا جاتا ہے، علیل کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا، لیکن حکومت فیصلہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قصوری صاحب آپ کو مشورہ دیا ہے آپ لوگوں کو، خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع ہے، انہوں نے کہا جی مشرف صاحب کو تو ہم بھیج نہیں سکتے لیکن ان کی والدہ کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے لایا جا سکتا ہے ادھر. تو کچھ سوچ رہے ہیں اس بارے میں آپ کے خواجہ آصف صاحب کا مشورہ قبول کر لیں؟ جی قصوری صاحب. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر خواجہ صاحب کی والدہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی وقت وہ بیمار ہوں تو کیا وہ اپنی والدہ کو ایئر ایمبولینس پر پاکستان لائیں گے، یا یہ اب یہاں سے انگلینڈ جائیں گے جہاں وہ رہ رہی ہوں گی یا کہیں مڈل ایسٹ میں رہ رہی ہوں گی؟ فار گاڈ سیک دیز آر ہیومینٹیرین میٹرز، اور ان کو ہیومینٹیرین لیول پر کیا جائے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ درخواست ڈسکس ہو رہی تھی کہ عدالت جو ہے وہ ججز جو ہے وہ رابرٹ نہیں ہے، وہ گوشت پوش کے انسان ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کو بھی ماں باپ کے رشتوں کا پتہ ہے. وہ کبھی ایسا آرڈر نہیں پاس کریں گے، اور بالکل انہوں نے جو آرڈر پاس کیا وہ یہ بڑا ایک بیلنس کیا ہے کہ نہ ہمارے آرڈر پر ان کو یہاں ڈیٹین کیا گیا ہے، ہمارا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے، اور بلکہ اس میں آرڈر نے ان کو آرڈر میں عدالت نے ریلیونٹ اتھارٹی، اور ریلیونٹ اتھارٹی جو ہے وہ جو ہے منسٹری آف انٹیریئر ہے، اور دوسرا ایپلیکیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن. قصوری صاحب نے جتنی بات کی ہے، جن احساسات کا ذکر انہوں نے کیا، بالکل قصوری صاحب کی بات 100% درست ہے. لیکن تاریخ میں اسی ملک میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. اب کس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا والد ہو یا والدہ ہو، اور اگر وہ یعنی اس جہان سے رخصت کر جائیں تو وہ ان کی جو ہے وہ ان کو جنازے پہ ان کو سہارا دے اور ان کو قبر تک جو ہے وہ لے کے جائے. کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ تو اس ملک میں کیا ہوا ہے پھر؟ جنرل مشرف صاحب اس وقت سیاح سفید کے مالک تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی ان کو ساتھ آنے کی. میں میاں نواز شریف صاحب کو جو یعنی قانون کی اور ادروائز جو رکاوٹیں ہوں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ذاتی طور پہ فیصلہ کرنا ہو تو جتنے وہ رنجیدہ اس بات سے ہیں کہ ان کو اپنے والد کو لحد میں اتارنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی، شاید اگر وہ ذاتی طور پہ یہ فیصلہ کریں تو شاید جنرل مشرف کو نہ روکیں وہ. لیکن یہ بڑی بات صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پہ اگر نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ خود اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، مشرف صاحب اقتدار میں تھے اور اس کے اوپر ان کے والد کو جو ہے وہ میاں شریف صاحب کو لحد میں اتارنے کی اجازت نہیں ملی، تو اگر نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا ذاتی طور پہ شاید وہ کبھی بھی نہ روکے پرویز مشرف صاحب. یہ بڑی اچھی بات کی رانا صاحب نے، بڑی جذباتی بات ہے. لو آپ کے سامنے اوپینین پول بھی چل رہا ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں. 86% لوگ سمجھتے ہیں ان کو بھیج دینا چاہیے حکومت کو، 14% سمجھتے ہیں نہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہت بہت ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی، بڑی سینٹیمنٹل پرائم منسٹر کو لے کے. جناب اس جذبے کی قدر کرتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل رانا صاحب نے صحیح بات کی. اگر مطلب ظاہر ہے والدین کے اوپر یا اس طرح کے معاملے کے اوپر تو ظاہر ہے ایک ایسی بات ہوئی. اب لگتا ہے نواز شریف صاحب قد بہت بڑھ جائے گا اگر آج یا کل وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی والدہ مزید مخالفین کی نظر میں بھی کہ وہ جانے دیں مشرف صاحب کو. بہرحال یہ تو دیکھنا ہے کہ وہ کیا اسی طرح نہیں ماننا. چلو ٹھیک، میں سمجھ گیا. اچھا قصوری صاحب، یہ آپ نے سنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی ان کے والد کو تو مشرف صاحب نے اترنے نہیں، ان کے لحد میں اتارنے نہیں دیا گیا نواز شریف صاحب کو، لیکن نواز شریف صاحب کے دل میں درد ہے ان کی والدہ کا اور ان کی دل کی خواہش ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ شاید اگر قانونی ہچ نہ ہو تو مشرف صاحب کو جانے دیں. یہ تو سر بہت بڑی بات ہے. نواز شریف صاحب اگر اس طرح کا درد رکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں اور تاریخ میں جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہی آپ کو بڑا امیج دیتے ہیں، ورنہ چھوٹے موٹے فیصلوں سے تاریخ آپ کو کہیں یاد بھی نہیں کرتی. صرف تاریخ جو ہے بڑے فیصلوں کو اپنی کوکھ میں محفوظ کر لیتی ہے اور نیکسٹ جنریشن تک ان فیصلوں کو لے کے جاتی ہے. رائٹ. جی سلمان اکرم رضا صاحب، آپ کیا کومنٹ کریں گے کہ ایسا ہو جانا چاہیے اسائڈ فرام لیگل تھنگ
ہیومن گراؤنڈ پہ ان کی والدہ کی عدالت کے لیے جانا چاہیے مشرف صاحب کو؟ آپ کا کیا ووٹ ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، اگین جو ہیومن ایک انسانی لیول پہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جانے دینا چاہیے، اور اس کا نتیجہ پھر خواہ کچھ بھی ہو، وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کے لیے پھر ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. آپ نہیں چاہتے لیکن اس وقت جو ایک نہیں چلے جائیں. دیکھیں جو انسانی صورتحال ہے، میں نے تو پہلے کہا کہ عیادت کے لیے علیل کے پاس جایا جاتا ہے، علیل کو طلب نہیں کیا جاتا، لہٰذا ان کا جانا تو بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مجھے ساتھ گمان ہے کہ وہ پھر واپس نہیں آئیں گے. تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس مقدمے نے ایک اصول طے کر دیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جو ان کو مشکل اٹھانا پڑی ہے وہ آئندہ کے لیے تنبیہ ہوگی طالع آزماؤں کے لیے، اور یہ جو کچھ ہو گیا ہے یہ بہت کافی ہے. اگرچہ میری خواہش یہ ہوگی کہ مقدمہ چلے اور حتمی اس کا جو نتیجہ ہے. سلمان صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال اور رہ گیا کہ جیسے کہ وہ ملک سے باہر اگر چلے جائیں تو ہمارے وہ کیا قانون یا عدالت سمن کر سکتی ہے ان کو، اور پھر وہاں کی جو متعلقہ حکومتیں UAE ہو یا لنڈن میں ہوں وہ ان کو پھر واپس لا سکتی ہیں؟ ایک ایسا شخص جس پہ فرد جرم ہو اور اس کو عدالت بلا رہی ہو، حکومت بلا رہی ہو، اس کی کیا لیگل پوزیشن ہے؟ جی ظاہر ہے، آپ نے دیکھا یہ حال ہی میں یہ واقعات ہوئے اوگرا کے حوالے سے، توقیر صادق صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں. انٹرپول کا ایک ادارہ موجود ہے، بعض ملکوں کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹریٹی نہ بھی ہو تو ان ملکوں سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص مطلوب ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. یہ تمام چیزیں تو موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سلمان صاحب بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی فرد جرم عائد ہوئی ہے، تو اگر ان کو باہر سے یا کہیں سے بھی لانے کے لیے اگر حکومت تحرک کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ آسان ہوگا ان کو باہر سے لانا. ٹرائل ایبسنشیا میں بھی رائٹ. رانا صاحب ایک بات بتا دیجیے کہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو لے کے جو جرنلسٹ ہے رضا رومی صاحب پہ اٹیک ہوا، مجھے بتائیے کسی نے ذمہ داری قبول کی یا آپ کسی سراغ تک پہنچے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے؟ دیکھیں، اس کی ذمہ داری تو خیر کسی نے قبول نہیں کی، لیکن اس میں 2-3 لائنز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ان چیزوں کے متعلق کوئی بھی بات پبلک کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پورے انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ڈسٹروائے کرے گی. اس کا تعلق مین اسٹریم ٹیررزم سے تو نہیں ہے یا ہے؟ بہرحال اگر میں اس بات کا بھی جواب دوں گا تو پھر اس سائڈ کی یا اس ایسپیکٹ کی نشاندہی ہو جائے گی جہاں پہ جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو ہے یہ فیصلہ آپریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے یہ اگر 100% کامیاب نہیں بھی ہوتے، 70%، 80%، 100 آدمی آپ کے سامنے آپ سے لڑ رہا ہے، اس میں سے اگر 80 آدمی جو ہے وہ ہتھیار رکھ دیتے ہیں تو کیا چانس ہے تو کیا مذاکرات پھر کامیاب؟ رانا صاحب، لیکن جو ہمیں فیڈ بیک ملی وہ تو جب جہاد کا بتایا آپ کی کمیٹی کے رکن نے ان کو، تو انہوں نے ان کو الٹا لیکچر دے دیا. تو وہ 80 آدمی والی پوزیشن تو نہیں کہ 80 آدمی کنونس. میرا خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ یعنی کامیاب ہوں گے. آپریشن 100% ہوتے ہیں، 85% ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کوشش رائے گا نہیں جائے. اصل مسئلہ یہ ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے ہم بالکل ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسٹریٹجی بنائیں، اس کے اوپر ہم نے APC میں بھی ہم نے حمایت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ہم یہ چل رہے ہیں. مسئلہ صرف وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پہ ہم جو بنیادی آئینی ضرورتیں ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں فواد صاحب فواد صاحب جو سیکرٹری ہے پاکستان کے سب سے بڑے بیوروکریٹ ہیں، وہ جب علاقے میں جاتے ہیں تو طالبان سے اجازت لے کے آپ اتر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ٹیریٹری وڈرا کر رہے ہیں. میری عرض صرف یہ ہے کہ مذاکرات کے اوپر 2 باتوں کے اوپر اس کے بغیر نہیں ہونے چاہیے. ٹیریٹری کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنا جو ہے ان کو ہتھیار ڈالے بغیر مذاکرات نہیں کرنا. قصوری صاحب، یہ بتا دیجیے کہ مشرف صاحب اب اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، وہ ہاسپٹل میں رہیں گے، کب تک رہیں گے، یا فارم ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ جی میری جو ابھی تک جو انفارمیشن ہے ابھی تو وہ ہاسپٹل میں ہی ہے، اور ان کا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ آئی ریئلی ڈو ناٹ نو، تو میں اس کا زیادہ مزید کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا. ویورز، ہم نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا حکومت کو مشرف صاحب کو والدہ کی لالت کی وجہ سے بیرون ملک جانے دینا چاہیے؟ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. 86.9% لوگ سمجھتے ہیں کہ یس جانا چاہیے، 13.1% لوگ سمجھتے ہیں نو. یہ آج کا ویورز پروگرام تھا. ہمیں کل تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت